السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ، حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد غلام تھے اور ایک انگور کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک آیا اور کہنے لگا، مجھے میٹھا انار کھلاؤ۔ حضرت مبارک ایک درخت سے انار توڑ کر لائے۔ مالک نے چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل آئے اور کہا، میں نے میٹھا انار مانگا تھا، تم کھٹا لائے ہو۔ حضرت مبارک جا کر دوسرے درخت سے انار توڑ کر لائے۔ مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ غصہ ہونے لگا کہ میں تم سے میٹھا انار مانگ رہا ہوں اور تم کھٹا لے کر آتے ہو۔ حضرت مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار توڑ کر لائے۔ اتفاقاً وہ بھی کھٹا تھا۔ باغ کے مالک کو غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا۔ پوچھا، تمہیں ابھی تک میٹھے اور کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں ہوئی؟ حضرت مبارک رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا، کھٹے میٹھے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں نے آج تک اس باغ کے کسی درخت سے بھی کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ باغ کے مالک نے پوچھا، کیوں؟ حضرت مبارک رحمۃ اللہ نے جواب دیا، باغ سے کھانے کی آپ نے اجازت نہیں دی، اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، جبکہ میں اس کی رکھوالی پہ متعین ہوں۔ یہ بات باغ کے مالک کے دل میں گھر کر گئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ کبھی کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ باغ کا مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک رحمۃ اللہ سے کر دیا۔ اسی بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام اور اولیاء اللہ میں جو مقام عطا فرمایا تھا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے حضرت مبارک رحمۃ اللہ کی اس دیانتداری اور ایمانداری کا جو انہوں نے باحیثیت ملازم اپنے آقا سے کی، اور یہی سبق صوفیہ نے دیا کہ اللہ سے بھی وفاداری کا عہد اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا یقین اور اس کا عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو امانت سمجھیں اور اسے اللہ کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔